من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال ربنا جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال ربنا جل وعلا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة واللہ علیم حکیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا آپ انہیں اس حال میں دیکھیں گے کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کی شناخت ان کے چہروں پر سجدے کرنے کے اثرات سے واضح دکھائی دیتی ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل ان کا یہ وصف تورات میں بھی ہے اور ان کا یہ وصف انجیل میں بھی ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی کومپل نکالی پھر اسے مضبوط کیا، فاستغلظ پھر اس کو خوب موٹا تازہ ہونے کا موقع دیا، وہ خوب پھلی پھولی، فاستوى على سوقه پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، يعجب الزراع کاشت کرنے والے کو خوش کر دیتی ہے، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ تاکہ کافروں کو ان کے ساتھ غصہ ہو، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان میں سے ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے، مغفرتاً بخشش کا، وَأَجْرًا عَظِيمًا اور بہت بڑے اجر کا،
اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان مبارک ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان رکھو اے مسلمانوں، اصحاب رسول و اہل بیت، کہ تم میں اللہ کے رسول ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ بہت سارے معاملات میں تمہارے پیچھے چلیں تو تم خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اور لیکن اللہ نے تو تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں زینت عطا کر دی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے کفر، فسق و فجور اور نافرمانی کو ناپسند کیا۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت و نعمت سے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، تمام تر حکمتوں کا مالک ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا شکر ادا کرتا ہوں، جس نے ہم سب کو اور بالخصوص مجھے یہاں حاضری کا موقع عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، جسے چاہے بیمار کرے، جسے چاہے شفا دے۔ زندگی موت کا مالک، کسی کو غنی کرنا ہے، کسی کو فقیر کرنا ہے، کسی کو ہنسانا ہے، کسی کو رلانا ہے، یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ چند دن سے طبیعت کی خرابی، اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہاں پر حاضری کا موقع دیا، صحت عطا کی۔ اس کے ساتھ ہی کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، دعا گو بھی ہوں، ہم میں سے جو بھی بیمار ہے، ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے دوست احباب میں، حتیٰ کہ کوئی بھی مسلمان، اس کی بیماری معمولی ہے یا مہلک، تشخیص میں آ چکی یا ابھی چھپی ہوئی ہے، روحانی ہے یا جسمانی، اللہ تعالی ہر بیمار کو ہر بیماری سے ایسی کامل اور جلد شفا عطا فرمائے کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ میرے عزیزو، دوسری بات یہ ہے، وطن عزیز پاکستان کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے۔ آنے والے حکمران جس وقت آنا ہوتا ہے، وہ اس قدر عوام کے محتاج ہوتے ہیں، ووٹ کے لیے جگہ جگہ چکر لگاتے ہیں، پھر جس وقت وہ برسر اقتدار ہوتے ہیں تو ان کا پروٹوکول ہی اتنا خوفناک ہوتا ہے قوم کے لیے، قوم گھنٹوں سڑکوں پر بیچاری رلتی رہتی ہے۔ آپ کے علم میں کانا میں واقعہ ہوا، وہ چھت گری، بچے اس کے نیچے آ کر وفات پا گئے۔ اللہ ان بچوں کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ نعم البدل عطا کرے، اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا آنا ہے، ابھی ہم بھی آ رہے تھے، بہت انتظار کرنا پڑا فیروز پور روڈ پر، وہاں پر ہر طرف سے ٹریفک بلاک۔ بہرحال حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اس بیچاری عوام کو، جنہوں نے جانا تھا وہ تو چلے گئے، آپ ان کی خاطر عوام کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ عوام کو جتنی سہولت دی جائے اتنا ہی بہتر اور مناسب ہے، اور حاکم وقت کا حق بھی یہ بنتا ہے اپنی رعایا، اپنی عوام کا خیال رکھے۔ بہرحال اس کی وجہ سے کچھ تاخیر بھی ہوئی، چونکہ ہمارے بس میں نہیں تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع آپ احباب کے علم میں ہے، اہل بیت اور اصحاب رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں انشاءاللہ اس ضمن میں چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات میرے عزیزو یہ ہے، محبت اگر ہم نے کرنی ہے تو کس وجہ سے؟ اس کے لیے چند ایک وجوہات ہیں، لیکن میں ایک اہم وجہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ دوسری بات میں انشاءاللہ یہ عرض کروں گا، یہ جو اصحاب رسول ہیں، اہل بیت ہیں، یہ کون ہیں، ان کا کیا تعارف ہے۔ تیسری اور آخری بات اس ضمن میں ہوگی کہ ان کے ساتھ محبت، وہ جو وجہ بیان ہوگی اس کی بنیاد پر، پھر اسی طرح دیگر قرآن و سنت کے دلائل سے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صرف ایک جذباتی تعلق نہیں کہ ہم ایک جذبات میں آ کر ہم ایک خواہش رکھتے ہیں، ہماری سوچ یا ہمارا ذہن یہ ہے اہل بیت رسول پاک کے اہل بیت، اس لیے ہم تو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک جذباتی محبت ہے اور وقتی محبت ہے۔ اصحاب رسول سے ہمیں وہ رسول پاک کے صحابہ ہیں، یہ صرف جذباتی محبت ہے، یہ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ ہم اصحاب رسول سے محبت اس لیے کرتے ہیں، وہ رسول کے اصحاب ہیں۔ اہل بیت سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رسول کے اہل بیت ہیں، لیکن ہمیں اس سے ایک قدم اور بھی آگے بڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات میرے عزیزو، محبت کرنی ہے کسی سے بھی تو صرف اللہ کے لیے، سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے۔ محبت کس کے لیے کرنی ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ جس بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے نا، وہ بندہ مومن ہے، اور مومن بھی عام نہیں، مکمل کامل مومن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ، جو بندہ کسی سے بھی محبت کرے صرف اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، وہ بھی صرف اللہ کے لیے، اگر کسی کو کچھ دے دیتا ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، کسی کو کچھ نہیں دیتا، رک جاتا ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، تو زبان نبوت سے یہ خوشخبری ملی، فقد استکمل الایمان، اس خوش نصیب نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو یہ والی جو محبت ہے نا، اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ ایمان ہے، اور ایمان بھی ادھورا نہیں، مکمل ایمان ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی، میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو ایمان کی بہت ضرورت ہے، اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہو نا، وہ پھر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کر بھی دیتا ہے، پر ایمان نہیں چھوڑتا۔ سب سے قیمتی دولت اس کی نگاہ میں ایمان ہے۔ آج میرے پاس، آپ کے پاس ایمان کی کمی ہے، یا اللہ معاف فرمائے معذرت کے ساتھ ایمان ہے ہی نہیں، اسی لیے تو ذرا سی بات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ لالچ آیا، ذرا ایمان کا سودا کر لیا۔ ہم کیوں کم تولتے ہیں، کم ماپتے ہیں؟ ہم کیوں رشتوں کا تقدس پامال کرتے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں کی حق تلفیاں کرتے ہیں؟ ان سب کی زد ایمان پہ پڑ رہی ہوتی ہے، یہ ڈائریکٹ ہمارے ایمان کو چیزیں ہٹ کر رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے دل پر پھر گناہوں کی وجہ سے نفاق کا، فسق و فجور کا مکمل کنٹرول ہو جاتا ہے، اور ایمان ختم ہی ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے سورۃ الحجرات کی آیت سنی ہے، جس دل میں ایمان ہو اس میں کفر نہیں ہوتا، اس میں فسق و فجور، نافرمانی، اس کے بارے میں ذرا سی بھی رغبت نہیں ہوتی۔ کیا آج ہمارے مسلمان ہی نہیں ہے جو کہتے ہیں جی میرا باہر کا ویزا لگ رہا ہے، مفتی صاحب مجھے کوئی فتویٰ دے دیجئے، اگر میں فارم فل کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہاں پر لکھ دوں، ہوں نہیں، صرف میری مجبوری ہے، ضرورت ہے، میں وہاں لکھ دوں کہ میرا تعلق قادیانیت کے ساتھ ہے، یا میں لاہوری ہوں، یا میں مرزائی ہوں،
تو مجھے گنجائش ملتی ہے اس بات کی؟ کیوں اس سوال کی نوبت آتی ہے؟ اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے۔ ایک وہ بھی تھے جنہوں نے مکے کی سرزمین پہ کلمہ پڑھا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا گوارا کر لیا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ وہ بھی تھے جن کو ہر طرح کی آفر ہوئی، بڑے بڑے بادشاہوں نے حکمرانوں میں خط لکھے، اے تبوک سے پیچھے رہنے والوں، 3 عظیم المرتبت صحابیوں، تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بیٹی بھی دے دیں گے، آدھی سلطنت بھی دے دیں گے۔ انہوں نے رکا پکڑ کے تندور میں پھینکا اور کہا یہ ایمان جو دل میں آ چکا ہے، بڑی سے بڑی آفر ٹھکرا دیں گے، ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے۔ ایمان بڑی دولت ہے۔ ایمان کے لیے پہلی بات آج کے موضوع کی مناسبت سے یہ ہے، جس سے بھی محبت کریں صرف اللہ کے لیے، تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایمان کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں؟ یار مزہ آ گیا، یار ایمان کا مزہ ہی آ جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس بندے کو ایمان کا مزہ آ جائے گا، وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ اور کن الفاظ کے ساتھ فرمایا وجد بہن حلاوت الایمان، جو بندہ اپنے اندر 3 صفات پیدا کر لے، 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے، اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، ایمان کی لذت کا اس کو پتہ چلے گا۔ سب سے پہلی بات من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے پہلی بات یہ اللہ رسول سے اتنی محبت کرے، اللہ جیسی، اللہ کے بعد اللہ کے رسول جیسی محبت کسی سے بھی نہ کرے، کسی سے بھی نہیں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کی محبت میں سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی سے محبت ہے، ٹاپ پہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، پھر باقی محبتیں سب ان سے نیچے۔ دوسری بات، کفر کی حالت میں واپس پلٹ جانے کو بندہ ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکا جانے کو پسند کرتا ہے۔ اور تیسری صفت کیا ہے میرے عزیزو؟ کسی سے بھی محبت کرے، یحب المرء، کسی بھی بندے سے آپ نے محبت کرنی ہے، لا یحبہ الا للہ، وہ اس سے محبت صرف اللہ کے لیے کرے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی ہرس نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے، مجھے میرے بھائی تجھ سے کوئی مفاد نہیں ہے، تو غریب ہے، مجھے کیا لالچ ہو سکتا ہے، میں تیرے ساتھ اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں۔ یہ مسجد کا خادم ہے، اللہ کے گھر کا خادم ہے، مجھے تیرے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے۔ یہ امیر آدمی ہے، اس کی دولت کی وجہ سے نہیں، مجھے اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے۔ میرے عزیزو یہ ایک بڑا شاندار موضوع ہے، اب اس میں مزید وقت لگانا نہیں چاہ رہا، دلائل آ رہے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اسی محبت کے لیے اگر کوئی کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے تو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر جب ایسی محبت ہو نا تو دوسرے کو بتاؤ میرے پیارے بھائی مجھے تیرے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے۔ یہ ہمارے مجاہد صاحب ہیں، میں دل سے کہتا ہوں آپ کے ساتھ ہمیں اللہ کے لیے محبت ہے، کیونکہ آپ علماء سے محبت کرتے ہیں، پھر جو اس طرح اظہار کرے اس کو آگے سے دعا کیا دینی ہے، احبک اللہ الذی احببتنی لہ، میرے پیارے بھائی جس اللہ کے لیے تم مجھ سے محبت کرتا ہے، میری دعا ہے وہ اللہ تجھ سے محبت کرے۔ یہ ادائیں بناؤ میرے عزیزو، دیکھنا معاشرے کے اندر کیسا محبت کا ماحول بنتا ہے۔ آئیے اگلی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا چونکہ اہل بیت اور اصحاب رسول کی محبت عین ایمان ہے، محبت کی وجہ میں نے بتا دی کیوں کرنی ہے۔ اب اگلی بات سمجھیے، اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ گھر والوں میں سب سے پہلے آتی ہے بیوی، سب سے پہلے۔ قرآن پاک میں بہت سارے دلائل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں مدین سے، اپنی بستی کی طرف جا رہے ہیں، آگ دیکھی دور جلتی ہوئی،
اذ قال موسیٰ لأہلہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا، کون ہے ان کے ساتھ؟ ان کی بیوی ہے، ابھی صرف کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی آگے اولاد نہیں ہے، کوئی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں کوئی نہیں ہے، اکیلی بیوی، لأہلی اپنی بیوی سے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کھڑی ہیں، بڑھاپے کی عمر ہے، فرشتے آ گئے، سورہ ہود پڑھ لیجئے۔ فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی، پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا خوشخبری جناب لے کر آئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر آئے، فرشتوں نے آتے ہی سلام عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا، کچھ دیر ٹھہرے، اب خوشخبری سنا دی کہ اللہ تمہیں اس عمر میں بچہ عطا کرے گا۔ پاس ہی اہلیہ محترمہ موجود ہے، سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا، وہ حیران ہو گئی، کہنے لگی ہذا بعلی شیخا، میں بوڑھی عورت اور یہ میرے شوہر انتہائی بزرگ آدمی ہو چکے ہیں، اب اس عمر میں ہمیں بچہ ملے گا؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، دنیا کیا کہے گی، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ یہ بات جب فرشتوں نے سنی نا، اب فرشتے بولے، قالو فرشتے بولے، کہنے لگے اتعجبینا، انہوں نے کہا نا شیء عجیب، فرشتے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں، کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہو؟ تعجبین، جو میرے پیارے بھائی یہاں پر عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں، عربی گرامر کے لحاظ سے یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ایک عورت کو مخاطب کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ کیا آپ کو تعجب ہے اللہ کے فیصلے پر؟ پھر ساتھ ہی کیا کہا؟ آپ پر اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اے اہل بیت۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اہل بیت میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ بیوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ایمان والوں کو نبی پاک اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ ہمارا نبی اگر ہمارے سامنے ہو، ہم سب کچھ نبی پر قربان کر دیں، ہماری جان قربان، ہماری اولاد قربان، ہمارا وطن قربان، ہمارے بچے قربان، ہمارے ماں باپ قربان، فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے رسول آپ پر میری ماں قربان، میرا باپ قربان۔ نبی پاک سے ایمان والا سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور نبی پاک کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ ایک میری ماں وہ ہے جس نے مجھے جنا ہے، دنیا نے بتائی یہ تیری ماں ہے، ایک وہ عظمت والی ماں ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ تیری ماں ہے، اور وہ ماں بھی ایمان کی بنیاد پر، بات ہے ایمان کی، محبت رسول، محبت صحابہ، محبت اہل بیت، یہ ایمان ہے، وہ مائیں بھی ایمان والوں کی ہیں، بے ایمان کی ماں نہیں ہے۔ اور ایمان والا جو ہوتا ہے نا وہ اپنی ماں کی قدر کرتا ہے، اس کو حکم ہے تیری ماں یا تیرا باپ اگر تیری زندگی میں دونوں موجود ہوں یا ایک، تجھے ان سے بات کرنے کا موقع مل جائے، زندگی میں تو نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہنا ہے۔ ایمان والا یہی کرتا ہے، ایمان والا کبھی اپنی ماں کو گالی نہیں دے گا، کبھی برا نہیں کہے گا، کبھی اس میں کیڑے نہیں نکالے گا، کبھی اس پر عیب جوئی نہیں کرے گا، کبھی اس کے بارے میں دل میں نفرت نہیں رکھے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ دل میں احترام۔ اور وہ ہماری مائیں تو وہ ہیں جن کو اللہ نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویو، یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، دنیا میں کوئی عورت ایسی ہے ہی نہیں جو تمہارے درجے کی ہو۔ سوچئے نا میرے عزیزو، ذرا کوئی کسی کی بیوی ہے، کوئی کسی کی، آپ میں سے ہم سب جتنے بھی شادی شدہ ہیں،
کوئی ہماری بیوی کے بارے میں ذرا سی بات کر کے تو دکھائے، کوئی کر ہی نہیں سکتا میرے سامنے، تو جرت ہی کیا کہ میری بیوی کے بارے میں بات کر جائے۔ ہماری بیویوں کی اپنی قسمت، اور ہماری جو مائیں نبی پاک کی بیویاں، ان کی تو قسمت کے کہنے ہی کیا ہیں۔ انہوں نے ہمارے پیارے نبی کے بستر کو زینت بخشی ہے، اور ہمارے پیارے نبی کے گھر کو زینت بخشی ہے۔ ان کا انتخاب کسی انسان نے نہیں کیا، ان کا انتخاب خود اللہ نے کیا ہے۔ پڑھ کے دیکھو سورۃ الاحزاب، اللہ نے اپنی نبی کی بیویوں کا چناؤ کیا۔ سورۃ التحریم پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے دو بیویوں کے ایک معاملے کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا تھا عسیٰ ربہ ان طلقکن، میرے نبی کی بیویوں یاد رکھنا تمہیں نبی کے نکاح میں لانے والا بھی اللہ ہے، اب طلاق تمہیں نبی نہیں دے گا، ربہ، اس کا رب تمہیں طلاق دے گا۔ ان کی تو عظمت کے کہنے ہی کیا ہیں۔ اور پھر ان کے ہوتے ہوئے اللہ نے کہا لا یحل لک النساء من بعد، میرے نبی اب ان کے بعد آپ کے لیے کوئی اور عورت حلال ہی نہیں ہے، بس یہی عورتیں آپ کی بیویاں آپ کے لیے حلال ہیں، ان کے بعد اب کوئی عورت آپ کے لیے حلال نہیں۔ وہ تو ہماری مائیں وہ ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تم اپنے گھروں میں سکون سے رہو، بادشاہوں کی طرح، ملکہ کی طرح رہو، کیونکہ ایسی عورت جو خزانہ ہوتی ہے وہ ایسے ہی باہر نہیں پھرتی۔ دیکھو نا، کیلا کب تک محفوظ ہے؟ جب اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے۔ اسی طرح خزانہ کب تک محفوظ ہے؟ جب تک اس پر کسی کی نظر نہ پڑے، نظر پڑ گئی تو غیر محفوظ۔ آج بھی دیکھو دنیا کے اندر بدترین قوم یہود ہیں، یہودیوں کی جو معزز خواتین ہیں نا، وہ آج بھی گھروں سے بے پردہ نہیں نکلتی۔ آپ دیکھ لو ان کی جتنے مذہبی گھرانوں کی خواتین، بڑے بڑے گھرانوں کی خواتین کبھی بے پردہ نہیں نکلیں گی۔ مسلمانوں، مسلمان عورتوں، یہ تو میرے رب نے، آپ کے رب نے اس کلام میں ہمیں اور ہماری عورتوں کو حکم دیا تھا قرن فی بیوتکن، تم جنت کی شہزادیاں ہو، تم میرے ایمان والے بندوں کے گھر کی عورتیں ہو، میرے نبی کی امت کی عورتیں ہو، تم نے اپنے گھروں سے بلا ضرورت نہیں نکلنا، اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے نکلنے کی یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے آپ کو سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک سمیٹ کے نکلنا، ڈھانپ کے نکلنا، ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت ظاہر نہ کرنا، اپنا قدم بھی زمین پر اتنے زور سے نہ مارنا کہ کسی دل کے گندے آدمی کے کانوں میں تمہارے پاؤں میں پہنے ہوئے جو پازیب ہیں ان کی جھنکار پڑے اور وہ تم سے کوئی غلط امید لگا بیٹھیں۔ لیکن آج امت کی عورتوں کو کیا ہو گیا؟ آج یہ سٹیج کی زینت ہے، سکرین کی زینت بنی پڑی ہے اور رول رہی ہے۔ آؤ میرے عزیزو، اللہ کا یہ حکم بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کہا گھر میں قرار پکڑو، زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہیں نکلنا۔ اللہ گھر میں کیا کریں؟ کہا نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن اتر رہا ہے وہ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو۔ واہ میرے اللہ، تو نے اپنی بندیوں کو کیا نصاب دے دیا ہے، زندگی کا کیا منشور دے دیا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن کی تفسیریں پڑھو، قرآن کے حکم احکام پڑھو، قرآن یاد کر لو، قرآن سے جڑی رہو، دل کرے تو نماز پڑھو، نفلوں کے اندر قرآن پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے آپ کو پاک رکھو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے، جب تم یہ کرو گے نا، ساری دنیا مل کر بھی تم پر غلاظت پھینکنا چاہے، اللہ وعدہ کرتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی پاک کی بیویوں، اہل بیت، اللہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے گا۔ ساری دنیا بھونکتی رہے، کوئی فائدہ نہیں، فرق ہی نہیں پڑے گا تمہیں۔ آسمان کے ستاروں کی طرف منہ کر کے کوئی بولے،
آسمان کے ستاروں کو کیا فرق پڑے گا؟ ادھر منہ کر کے کوئی تھوکے سورج کی طرف، کوئی فرق نہیں پڑتا. چاند کی طرف منہ کر کے کوئی تھوکتا ہے، اس کا تھوک اپنے اوپر ہی آتا ہے. اللہ کہتا ہے میں یہ کروں گا، اور اللہ نے واقعتاً کیا بھی. تو اہل بیت، نبی پاک کی ازواج، پھر اس کے بعد آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، یہ سب کے سب جن پر صدقہ لینا اور جن کو صدقہ دینا حرام ہے، وہ سب کے سب اہل بیت. اور اصحاب رسول کون ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس کی قسمت کا کیا کہنا. یہ میرے عزیزوں ساری چیزیں وہبی ہوتی ہیں، ہبہ ہوئی ہوتی ہیں. اللہ گفٹ کرتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں بڑی عبادت کر رہا ہوں، اتنی میں نے عبادت کی ہے کہ میں عبادت کر کر کے معاذ اللہ صحابی بن گیا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ بندہ کما لے اس کو، یہ وہبی چیز ہے. اللہ گفٹ کرتا ہے، گاڈ گفٹڈ، اللہ گفٹ کرتا ہے. اللہ نے صحابہ کا چناؤ کیا، ان کی قسمت کے کیا کہنے. جس کی ایمان کی حالت میں نبی پاک سے ملاقات ہو گئی اور پھر اس کے بعد اسلام کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے، یہ صحابی ہیں. اب یہ ہو گئے صحابی اور اہل بیت. تعلق کس کے ساتھ ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ. اہل بیت کا تعلق بھی رسول پاک کے ساتھ، اور اصحاب رسول کا تعلق بھی رسول پاک کے ساتھ. اور رسول پاک کن کے ہیں؟ اللہ کے. تو اصحاب رسول سے اور اہل بیت سے ہم نے محبت کرنی ہے. کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. من احب للہ لا یحبہ الا للہ. صرف اللہ کے لیے محبت. اللہ تو نے اپنا رسول بھیجا، تو نے ان اہل بیت کو اپنے رسول کا اہل بیت بنایا، تو نے ان اصحاب کو اپنے رسول کا اصحاب بنایا. تو ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے تاکہ تو ہم سے محبت کرے. یہ ہے میرے عزیزو ایمان، یہ ہے ایمان کا حصہ. چلتے چلتے یہ بات بھی عرض کر دوں، اہل بیت میں سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروٹوکول اور عزت دی ہے کہ آپ نے باقاعدہ اسپیشل ان کے لیے دعا کی ہے. کیونکہ جو بندے کا نسب چلتا ہے نا وہ بیٹے سے چلتا ہے، اور نبی پاک کے جو بیٹے تھے نا وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے. نبی پاک کی جو 4 بیٹیاں تھیں ان میں سے 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں دنیا سے چلی گئیں. ایک لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، آگے ان کے یہ بیٹے دونوں، ان کو بلا لیا تینوں کو، اور سیدنا علی کو بلا لیا اور اوپر چادر تان لی. آیات یہ والی اتری نا تو اوپر چادر تان لی. چادر تان کے کیا کہا؟ اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ جو چاروں ہیں نا ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما لے. کیونکہ بیٹی اہل بیت میں نہیں ہوتی، بیٹی بیعہ کے جہاں جاتی ہے وہاں کی بنتی ہے. جس مرد کے نکاح میں ہوتی ہے نا اس مرد کا وہ اہل بیت بن جاتی ہے. سمجھ لیجیے اچھی طرح. تو سیدہ فاطمہ کس کا اہل بیت ہے؟ سیدنا علی کا رضی اللہ تعالی عنہم. اور بیٹے حسن حسین کن کے ہیں؟ سیدنا علی کے. تو سیدنا علی کا یہ نسب ان سے آگے چل رہا ہے، نبی پاک کا تو نہیں نہ چل رہا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ عظمت عطا کی، ان کے لیے اسپیشل دعا کی، یا اللہ میں تیرا محمد تجھ سے کہتا ہوں. یہ اصول تو نہیں ہے لیکن اصول سے ہٹ کر تجھے عرض کرتا ہوں، واہ میرے اللہ تیری قدرتوں کے کیا کہنے. جب تیرے نبی کی اس پیاری لاڈلی بیٹی، اس کے شوہر اور اس کے بیٹوں کی باری آئی تو اللہ نے دنیا کا چلتا ہوا قانون ہی ایک سائیڈ پہ کر دیا. کہا یہ چاروں بھی آپ کا اہل بیت ہیں. پھر ان کی محبت انتہاؤں کو چھوتی ہے. سیدہ فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردار، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار، سیدنا علی کہا انت منی بمنزلت ہارون، تیرا مقام عظمت ویسے ہی میرے نزدیک جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا مقام تھا. فرق یہ ہے کہ اب نبوت نہیں ملنی کسی کو. تو میرے عزیزو یہ شان، یہ عظمت ان کی. اور ادھر اصحاب رسول، ان کے تو کہنے کیا ہے. ہمارے پیارے نبی فرماتے لوگو اللہ اللہ فی اصحابی، لوگو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں اللہ کا واسطہ. 2 مرتبہ کہا اللہ اللہ فی اصحابی،
خبردار اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں. کیوں؟ من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا وہ تو مومن نہیں تھا، وہ تو بڑا ظالم تھا، وہ حکمران بنا، اس نے یہ ظلم ڈھایا، اس نے یہ ظلم کیا. کہ جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اس پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، سارے انسانوں کی بھی لعنت پڑتی ہے اس پر. کہ ظالم اصحاب رسول کا انتخاب تو خود اللہ نے کیا ہے. کیا اللہ کے معیار میں تو نقص نکالتا ہے؟ مجھے آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بولیے. اللہ نے. معاذ اللہ میں کسی بندے میں کوئی عیب نکالوں، یار تو ٹھیک نہیں بنا، تیری تخلیق ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو نہیں کہہ رہا، میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ بنانے والے کو کہہ رہا ہوں. اس لیے اللہ نے منع کیا ہے کسی میں کوئی عیب نہ نکالو. اللہ کہتا ہے اس کو کہنے کے بجائے تم اس کو کہہ رہے ہو جس نے پیدا کیا ہے. رسول کے صحابہ کس نے بنائے؟ اہل بیت کس نے بنائے؟ حسن و حسین کو علی کے گھر میں کس نے پیدا کیا؟ فاطمہ کو محمد مصطفیٰ کے گھر میں کس نے پیدا کیا؟ ابو بکر محمد کے ساتھ کس نے جوڑا؟ عمر عثمان علی عشرہ مبشرہ صحابہ بدر احد والے، حتیٰ کہ آپ کے پیچھے حج کرنے والے 1.5 لاکھ صحابہ کرام مقدس ہستیوں کو رسول کے ساتھ کس نے جوڑا؟ الف بین قلوبہم، یہ سارے کا سارا جماعت اللہ نے بنائی. سورہ فتح کی آیت آپ نے سنی، ابتدا میں نے ترجمہ بھی آپ کو بتایا. اللہ کہتا ہے میرے نبی نے کھیتی لگائی، کھیتی پھلی پھولی. اب یعجب الزراع، کھیتی لگانے والا نبی تو خوش ہو رہا ہے، میں نے اپنے صحابہ تیار کر دیے، ان کو نمازیں پڑھائیں، یہ 23 سال کی میری محنت ہے. وہ تو خوش تھا. لیکن لیغیظ بہم الکفار، کافروں کو بڑا غصہ چڑھ رہا تھا. یہ کیسی جماعت تیار ہو گئی ہے، یہ تو مستقبل کے اندر نہ جانے کیا کر دکھائے گی، اور کر کے بھی دکھایا. ایک آیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کو عرب کی سرحدوں سے نکال کر 22 لاکھ مربع میل میں پھیلا دیا. میرے عزیزوں ایمانداری سے بتانا، آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہے، میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا. ایک بات آپ سے کرتا ہوں، ہمارے آرمی چیف صاحب نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، ہم سب نے اس معاملے کو سراہا. ہمارے ایک حکمران تھے، اقوام متحدہ میں جا کر انہوں نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم سب کے دلوں میں اس کی محبت تھی کہ نہیں؟ یار اس نے وہاں جا کے ایاک نعبد پڑھا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اس کے اوپر انگلیاں اٹھائے وہ بھی کہتے یار یہ کام تو اچھا ہے. کیوں؟ ہمارے دلوں میں ایمان ہے، اسلام کی محبت ہے. جو اسلام کا کام کرے، اسلام کی خدمت کرے، وہ جتنا بھی برا کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. ایمانداری سے بتاؤ، جس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلایا ہو، اسلام کو غالب کے، اس سے محبت نہیں ہوگی؟ پھر جو اس سے بھی ڈبل کر دے، 44 لاکھ مربع میل تک لے جائے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جس کو نبی پاک نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دی، اور اتنے خوش ہوئے دوسری بیٹی کی وفات کے موقع پر رنجیدہ ہوئے کہ عثمان اگر اس کے بعد میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تجھ سے اتنا راضی ہوں، تو میرا ایسا داماد ہے، میں ایک ایک کر کے بیٹیاں تجھے دیتا ہی چلا جاتا. پھر معاویہ نے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس کو اور پھیلایا، 66 لاکھ مربع میل پر لے گئے، خشکیوں سے نکالا، پانیوں تک پہنچا دیا. کیا ان سے محبت نہیں ہوگی؟ ان سے محبت ہمارا ایمان ہے، ان سے محبت ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. وقت ہو چکا ہے، بس ایک واقعہ سن لو، اور ہے بھی کس کا؟ امام کا. سنیوں کی کتاب کا حوالہ نہیں دینے لگا، شیعوں کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ ہمارے شیعہ بھائیوں کو بھی پتا چلے یہاں تو محبت ہے، پیار ہے، اہل بیت کا بھی، اصحاب رسول کا بھی، اور یہ ایمان کی بنیاد پر ہے. امام علی بن حسین اہل السنت والجماعہ کے بہت بڑے تابعی ہیں، سیدنا حسین کے لخت جگر ہیں، اور شیعہ بھائیوں کے نزدیک امام معصوم ہیں. شیعہ کے ایک بہت بڑے امام ہیں امام اربلی، ان کی کتاب ہے کشف الغمہ، بڑی مشہور و معروف ہے. اس میں انہوں نے یہ واقعہ درج کیا ہے، امام علی بن حسین، اس کے الفاظ ہیں کتاب کے علیہ السلام، ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ تعالی، تشریف فرما ہیں. عراق سے کچھ لوگ آ گئے، ان کے پاس حاضر ہوئے، مجلس لگی ہوئی ہے. ان عراقیوں نے
سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے بارے میں کچھ نازیبا باتیں کرنا شروع کر دیں، فوراً امام معصوم امام علی بن حسین بولے، فرمانے لگے مجھے بات کرنے سے پہلے ذرا بتاؤ کیا تم ان میں سے ہو؟ پھر قرآن کی آیت پڑھی، واہ اہل بیت کے لوگوں تمہاری عظمت کے کیا کہنے، تمہارے علم کے کیا کہنے، تمہارے علمی وقار کے کیا کہنے، تم بات کرو تو قرآن کی روشنی میں۔ فوراً سورۃ الحشر کی آیت پڑھی، مجھے بتاؤ ان میں ہو کن میں؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، پوری آیت پڑھ سنائی۔ فقراء مہاجرین جن سے ان کے گھر چھین لیے گئے، مال چھین لیے گئے، وطنوں سے بے وطن کر دیے گئے، سب کچھ اللہ کے لیے انہوں نے قربان کر دیا، وہ مہاجرین، کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہنے لگے نہیں جی۔ چلو اگلی بات بتاؤ، ان میں سے ہو؟ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، پوری آیت انصار کے متعلق پڑھی۔ مہاجر ہجرت کر کے یثرب میں آئے، یثرب میں نبی پاک کے قدم لگتے گئے، وہ مدینہ الرسول بن گیا۔ اب یہاں مدینہ کے باسیوں نے ان مہاجروں کو ہاتھوں ہاتھ لیا، سب کچھ قربان کر دیا، ہم تمہارے ایمان کے ساتھی، ہمارا گھر حاضر، ہماری بیویاں حاضر، ہمارا کاروبار حاضر، مارکیٹ دکان سب حاضر۔ اللہ نے کہا اپنی ضروریات پر ان کو ترجیح دے دی، یہ بھی سچے ہیں، اللہ ان سے بھی راضی۔ امام علی بن حسین پوچھتے بتاؤ ان میں ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ان میں بھی نہیں ہو، ہم ان میں بھی نہیں ہیں۔ فرمایا اچھا، نہ تم مہاجرین میں سے ہو نہ تم انصار میں سے ہو، میں اس رب کی قسم اٹھاتا ہوں جس کا قرآن ہے، اس نے تیسرا ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، یہ دور ہے تابعین کا۔ فرمایا ان مہاجرین اور انصار کے بعد قیامت تک جو لوگ آئیں گے، یقولون، وہ کہا کریں گے، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے، ہم سے پہلے جتنے ایمان والے گزر چکے اللہ ان سب کو بھی معاف کر دے۔ فرمانے لگے تم نے کہا مہاجرین میں سے نہیں ہے، تم نے کہا ہم انصار میں سے نہیں ہے، میں امام معصوم تمہیں بتاتا ہوں، حسین کا بیٹا علی کا پوتا تمہیں بتاتا ہوں، تم ان میں بھی نہیں ہو۔ اگر ان میں ہوتے ابو بکر و عمر عثمان کو برا نہ کہتے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے۔ چلو اٹھو، دفع ہو جاؤ، میری مجلس سے نکل جاؤ، جاؤ امام اربلی کی کتاب کشف الغمہ اٹھاؤ، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 اس کا مطالعہ کر لو۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ یہ ہے ایمان والوں کی بات، بازاری لوگوں کی بات نہیں میں کرتا، ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، وہ چیز لیں وہ چیز لیں، جب تک صحابہ اہل بیت کی دشمنیاں نہ بتا دیں ان کو چین نہیں آتا۔ ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، اصحاب رسول اور اہل بیت کی محبت جانتے ہیں۔ یہ امام علی بن حسین کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے اپنی مجلس سے اٹھا دیا، فرمایا یہاں سے اٹھ جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ امام کی مجلس میں تم بیٹھ سکو۔ تو آؤ میرے عزیزو، یہ ہے ایمان، تو محبت کرنی ہے صرف اللہ کے لیے۔ دوسری بات، اصحاب رسول اہل بیت، تعلق چونکہ رسول کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ، اللہ کے رسول کے اہل بیت۔ مکہ مدینہ سے کیوں محبت؟ اللہ کے رسول کے شہر، یار اللہ کے رسول کے شہر سے کھجور آ جاتی ہے، ہم تو اس کو نہ جانے کتنی محبت دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول کے صحابہ کو محبت کیوں نہ دیں؟ اللہ کے رسول کے اہل بیت کو محبت کیوں نہ دیں؟ آؤ ان سے محبت۔ پھر ان کی آپس میں بھی بے پناہ محبت تھی، آپس میں بھی ان کا بے پناہ پیار تھا۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ بتاؤں، رب کعبہ کی قسم ہے کتابیں صرف سنیوں کی نہیں شیعوں کی بھی بھری پڑی ہیں، آپ ان کا مطالعہ تو کر کے دیکھیے۔ اصحاب رسول اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، اہل بیت اصحاب رسول کی تعریف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو رشتے دیتے لیتے ہیں، یہ ساری محبت کی دلیلیں ہیں۔ ہمیں محبت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اصحاب رسول سے اور اہل بیت سے محبت عین ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، ان کی آپس میں بھی اسی بنیاد کے اوپر محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور حق بات کو قبول کر کے اسی کے مطابق عقیدہ بنانے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔